سوال ہے جی پی فنڈ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے بارے میں پالیسیز جو ہیں وہ حاکم وقت بناتا ہے۔ بڑا اہم سوال ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ پہلے قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ لیں، الخبیثات للخبیثین۔ سوال ہے کہ اہل تشیع کی نماز جنازہ جامعہ کو اسلام پسند اور وطن پسند ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ جامعہ محمدیہ کی تاریخ جو ہے وہ 100 سال پر محیط ہے۔ سوال ہے اسلام کے اندر مرشد اور مرید کا کیا تصور ہے؟ حی علی الفلاح۔ سوال ہے جی پی فنڈ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کے بارے میں پالیسیز جو ہیں وہ حاکم وقت بناتا ہے۔ ان کی تنخواہوں سے پیسے کاٹے جاتے ہیں اور بقول حکام کے ان کو مختلف کاروباروں میں انویسٹ کیا جاتا ہے اور ان کا پھر پروفٹ آتا ہے۔ وہ ایک پرسنٹیج کے مطابق جو ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پینشن کی صورت میں دیتے ہیں۔ اگر پینشن لینے والا غنی ہے اس فنڈ کو اپنے غریب بہن بھائیوں میں لگا دے، اور اگر خود فقیر ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے۔ وزر جو ہے وہ نظام بنانے والے حاکم وقت پر ہے، اس پر نہیں۔ اچھا، قرآن میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، یہ جو آیت یا سورت آیت نازل ہوئی ہے یہ کس موقع پہ ہوئی ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اصل؟ بڑا اہم سوال ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں۔ پہلے قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھ لیں، الخبیثات للخبیثین۔ خبیث عورتیں جو ہے خبیث مردوں کے لیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو زانی ہے، زنا کا رسیہ ہے، وہ زنا کے لیے خبیثہ کا انتخاب کرے گا، پاک دامنہ تو اس کا شکار ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بڑی ساری مثالیں ہیں۔ بندہ چول ہے، عورت نیک ہے۔ بندہ جو ہے وہ بڑا نیک ہے، عورت زمانے سے بڑھ کر چول ہے۔ یہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ ایسے ہی بندہ پاک دامن ہے، اس نے کبھی زنا نہیں کیا، عورت جو ہے وہ زانیہ مل گئی۔ تو یہ آیت کریمہ کا معنی جو ہے وہ الفاظ آسان میں نے آپ کے لیے کر دیے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کریکٹر لیس ہوتے ہیں، وہ شادی کرتے ہیں ایسی عورتوں سے جو فنکارائیں اداکارائیں ہوں، جسم فروخت کرنے والی ہوں، ننگا ہو کے ایڈ بنانے والی ہوں، اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ میری بیوی ہو جائے۔ اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی، وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ بیوی دی۔ دنیا میں ایسے ذہنی مریض بھی پائے جاتے ہیں۔ عید مبارک جی، طیباً مبارک۔ انبیاء علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن کریکٹر لیس نہیں، کریکٹر لیس نہیں۔ اچھا، جو سوال یہ ہے کہ منافقوں کے لیے آپ کو مددگار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو منافقین ہیں ان کے دنیا کے احکام مسلمانوں والے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی، مریض ہے، کوئی شادی والی ان کی بچی ہے، تو آپ ان سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مدد ایسی ہے کہ جس سے شراب بیچنے کے عمل کو تقویت ہوتی ہے، انہیں پیسے لینے ہیں، شراب خریدنی ہے، تو عید دیتے دیہڑی پانی ہے، پھر مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو اگر مدد ہی نہ کریں وہ بھی ٹھیک ہے؟ اگر آپ مدد نہیں کرنا چاہتے تو گناہ گار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی غیر مسلم آپ کو آپ کے عید کی مبارک دیتا ہے تو اس نے آپ کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عید مبارک کرے، عید مبارک ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس عید کو برکت والا بنائے۔ تو آمین بھی کہے، اسے گلے بھی ملے، اور اسے بھی کہے کہ یار تو بھی ایسا ہو جا کہ میں تجھے بھی عید کی مبارک دوں۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس نے سلوک کریں گے تو وہ مسلمان ہوں گے نا۔ جی، تشیع مسلمان ہیں، ان کے حکام اس دنیا میں مسلمانوں والے ہیں، کھانا کھا پی سکتے ہیں، لیکن رشتہ داری سوچ کر کریں۔ غالی اہل بدعت ہیں،
فتنہ ایمانی ہو سکتا ہے. آپ کے والد صاحب کو کوئی گالی دے رشتہ کریں گے, اور اگر ابو بکر عمر کو حضرت عائشہ کو گالی دے, بس یہی بنیاد ہے. ہیں مسلمان لیکن ان میں غیر اخلاقی جرائم ہیں, ایمانی جرائم ہیں. جی جی دیکھیں, شیعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے گالیاں نہیں دیتے تو تبھی تو ہم کہتے ہیں احکام مسلمانوں والے ہیں. ظاہر پر حکم ہے نا, نہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے اور نہ ہم سینہ چیر سکتے ہیں. جی دیکھ, سوال ہے کہ اہل تشیع کی نماز جنازہ, اس طرح کے تمام جو سوالات ہیں, نماز جنازہ کے, منعقد کے, امامت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے, یہ تمام جو سوالات ہیں ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. رافضی کافر ہیں, ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. شیعہ مسلمان ہیں, ان کے احکام مسلمانوں والے ہیں. اور جو آپ کے سامنے سب و شتم کرتے ہیں, نہ ان کے ساتھ منعقد ہے, نہ ان کے پیچھے نمازیں ہیں, اور نہ ان کے اوپر نماز جنازہ ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. جی آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی بیویاں جو پریکٹیکل ایسی نہیں ہو سکتی, اور جو روافض ہیں وہ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کی بیویاں جو ہیں وہ. روافض جو نبی علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں بد کرداری کے بہتانات لگاتے ہیں, ما انزل اللہ بہا من سلطان, یہ ایسی بلا دلیل باتیں ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں, کوئی قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو لاکھ طریقوں سے مسلم جتائے, لیکن جب وہ کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی رسول مانتا ہوں, کسی برے سے برے مسلمان کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی نہیں بچتی. ایسے ہی جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے, امہات المومنین پر تہمتیں لگانے والے ہیں, اپنے آپ کو لاکھ مرتبہ بھی مسلمان کہے گا, کوئی مفتی لاکھ مرتبہ بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے, اس کو کوئی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار. سیدھی سی بات ہے بھائی. آپ کیسے؟ بے شک بے شک. ہاں بے شک. کا معنی ہوتا ہے باہم نکاح کرنا, کڑیاں دینا بھی تے لینا بھی. ایک نکاح ہے نا, لفظ منعقد میں ہوتا ہے کہ لڑکیاں دینا بھی اور لڑکیاں لینا بھی. آپ دیکھیں نا, ایک بندہ ہے وہ آپ کی ماں کو کہے زانیہ, کوئی دنیا کا عقل مند مجھے مسلمان بتا دے کہ جو ان کے ساتھ رشتہ داری کرے. اور جو بدبخت کالی زبان والا ام المومنین عفیفہ کائنات محبوبہ رسول اللہ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات کہے, ہم کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر حکم اسلام والا ہے, ہمارے سامنے وہ سب و شتم ظاہر نہیں کرتے, اور جو ظاہر کرتے ہیں ان کو کوئی مفتی لاکھ فتویٰ بھی دے تو مسلمان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو فتووں سے بالا تر ہوتی ہیں, فتووں کے ساتھ ختم نبوت کا کوئی تعلق نہیں, صحابہ کی عزت اور صحابہ کے ایمان کا فتووں سے کوئی تعلق نہیں, اس کا ڈی این اے کے ساتھ تعلق ہے. ہاں عظیم, میں آپ کو اپنا ایک مشاہدہ سناتا ہوں. میرے ساتھ اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا رہا ہے, اس کی والدہ کریکٹر لیس عورت تھی, باپ نے طلاق دے دی. بڑی عورتیں جو ہیں وہ اس نے اپنے انڈر رکھی ہوئی تھی جن کا وہ کاروبار کرتی تھی. شاید وہ لڑکا بھی زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. جب وہ جوان ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے اس کو اللہ رسول کا انکار کرتے ہوئے, اسلام کا انکار کرتے ہوئے, حلال و حرام کا انکار کرتے ہوئے, بغیر کسی کی تعلیم کے, بغیر کسی ایسے مواد کے, اس بدبخت نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا. اور پھر میں نے اس کی موت دیکھی ہے بڑی بری, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور پیٹ کے اندر جو پخانہ تھا وہ اس کے منہ سے باہر نکلا ہوا تھا. اب دیکھیں, کچھ چیزوں کا تعلق حقائق کے ساتھ ہوتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اور حلال و حرام کو تختہ مشق بناتے ہیں نا, جائیں کسی ایک بندے کی نارمل موت مجھے دکھا دیں, پاکستان کے اندر مجھے کوئی مثال دے دیں
کہ فلاں بندہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر زبان درازی کرنے والا ہے اور اس کی موت بڑی اچھی آئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. جی عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ اشراق کے بعد ہے. طلوع اور شروق میں فرق ہے. طلوع ہوتا ہے جب سورج معمولی سا اپنا سر نکالتا ہے کرنیں، اور شروق ہوتا ہے کہ جب سورج کی گول ٹکیا ساری باہر آ جاتی ہے یا اکثر باہر آ جاتی ہے. تو یہ 15 منٹ کبھی 10-15 منٹ جو ہے یہ طلوع اور شروق میں فرق ہوتا ہے. تو شروق کے بعد نماز کا وقت ہے. اگر آپ پہلے دن نماز نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن بھی نماز. پاکستان میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے مولویوں نے پھڈے ڈال لیے ہیں، ایسا ماننا ہی نہیں، چند چڑھے ہی نہیں. وہ آندھنے ایسا چند آپ چاڑنا ہے پورے پاکستان کو پتہ لگے گا، اور پھر وہ چند چڑھا کر دوسرے دن نماز عید پڑھتے ہیں. یہ تو کئی دفعہ ہوا ہے. چھوٹی عید پر بھی ہوا ہے، بڑی عید پر بھی ہوا ہے. بڑی عید پر بھی کئی دفعہ مولویوں نے رولا بنا لیا ہے. جی جی جامعہ کو اسلام پسند اور وطن پسند ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. جامعہ محمدیہ کی تاریخ جو ہے وہ 100 سال پر محیط ہے. یہ ادارہ تقسیم پاکستان سے پہلے پاکستان بننے کا حامی. اس ادارے کے بانی اور سرپرست ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا ہے. پاکستان کے آئین پر دستخط ہیں مولانا داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے. طالبان کے خلاف فرنٹ لائن پر اس ادارے نے کام کیا ہے کہ ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تکفیر کے خلاف اس ادارے نے کام کیا ہے فرنٹ لائن پر، تکفیر کے خلاف کہ مسلمانوں کو ناحق کافر کہا جاتا تھا. تو ہم تو پاکستان بنانے والے ہیں اور ہر دور میں حکام وقت کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہیں. مسلح جو جدوجہد ریاست کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، تکفیر کے خلاف ہیں، اور امت کے لیے اور پاکستان کے لیے متحدہ فورم پر کام کرنے والے ہیں. اب یہ جو بیوروکریسی کے اندر کچھ کاکروچ ہوتے ہیں قادیانی اور رافضی، یہ ہمیں حب الوطنی اور اسلام پسندی کی سزا دیتے ہیں اور حکام کو اپنے آفیسروں کو ڈرا دیتے ہیں اوہ جی جامعہ محمدیہ کو اجازت نہ دینا. ہاں تو یہ بیوروکریسی کے اندر ایسے چھپے لوگ ہوتے ہیں یا افسروں کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی غیر مسلم ہے جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اڑا ہے، اور ایسے موقعوں پر وہ ہمارے ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سوال ہے کہ عرفے کا روزہ جو ہے وہ پاکستان اور سعودیہ کا اکٹھا ہے یا فرق ہے؟ بھائی مسئلہ سمجھ لیں. عرفہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہے اور یوم عرفہ اور یوم النحر جڑواں ہیں. قربانی والا دن اور عرفے والا دن اکٹھے ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے. یہ بھی بات پکی ہے. اب جو پروفیسر ہے نا وہ کہتے ہیں جی عرفہ تو پوری دنیا میں یوم عرفہ ایک ہے لہٰذا روزہ سعودیہ کے ساتھ کریں. تو ہم کہتے ہیں پھر عید بھی سعودیہ کے ساتھ ہی کر لیں کیونکہ یوم عرفہ اور یوم النحر اکٹھے ہوتے ہیں. آپ روزہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور عید پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے نمازیں بھی پھر ان کے مطابق پڑھا کرے، عرفہ بھی ان کے مطابق رکھا کرے، عید بھی ان کے مطابق کیا کرے، پھر ساری چیزیں ان کے مطابق کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہر شہر کی رویت کا اعتبار ہے. 8 کو بھی رکھ سکتے ہیں. 9 کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ہے انشاءاللہ. مرکزی جمعیت جو ہے یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے لیکن مرکزی جمعیت جو ہے یہ پریشر گروپ نہیں ہے. یہ بیچارے جو ہیں نا انہوں نے کبھی آج تک حاکم وقت اس کے خلاف باتوں سے بھی پریشر نہیں بنایا. یوں کر دیں گے. یہ کہتے ہیں حاکم وقت کی جو سماعت ہے وہ مفادات سے بالا تر ہو کر ہوتی ہے.
ہمیں کھالوں کی اجازت نہ بھی دیں گے، ہم نے ان کے خلاف خروج تو نہیں نہ کرنا۔ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر مرکزی جمعیت کی وابستگی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، سعودیہ کی جو قیادت ہے، اور پوری دنیا کی جو قیادت ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی، امیروں کی عزت کیوں کرتے ہیں بادشاہوں کی طرح؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ مال و دولت سے بے نیاز لوگ ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب نوجوان جو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں یہ کوتاہی ہے، چڑھ جاؤ سڑکوں پہ، مار دھاڑ کرو، نہیں بھائی، حافظ سعید صاحب کو دیکھ لیں آپ، پوری جماعت جو ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے، انہاں سوئی دے نکے جنا خون جڑا ہوندا ہے نا وہ بھی نہیں کڈیا، کوئی شیشہ نہیں تروڑیا۔ اہل حدیث کی جماعت کوئی سیاسی ہو، جہادی ہو، کوئی فلاحی ہو، ہمارے ڈی این اے کے اندر ہی توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، ہماری کوئی سیاسی جماعت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک سیاسی جماعت ہے، مذہبی بھی ہے، مذہبی تو ساری ہیں، حافظ سعید صاحب کی جماعت جہادی ہے، مذہبی بھی ہے، کئی جماعتیں ہیں جو فلاحی ہیں، لیکن کبھی کسی نے حاکم وقت کی زیادتی پر توڑ پھوڑ کی ہو، سڑکوں پر چڑھے ہوں، یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہی چیز شامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آواز کے ساتھ احتجاج جو آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ زیادتی ہے، ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ طالبان پیدا کرنے والی چھونیوں کے پاس این او سی ہیں، اور جو وطن پسند اور اسلام پسند لوگ ہیں وہ اس موقع پر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث کے خلاف ان کے سینوں میں کتنا بغض ہے، توحید والوں کے خلاف ان کے سینوں میں کتنا بغض ہے۔ سوال ہے اسلام کے اندر مرشد اور مرید کا کیا تصور ہے؟ مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ آپ کے والد محترم آپ کے مرشد ہیں، آپ کا استاد جو ہے وہ مرشد ہے۔ دیکھیں میں اردو کے اندر تقریریں کرتا ہوں، اردو جو میرے استاد نے مجھے سکھائی ہے دنیاوی علم، لیکن اردو سکھلانے والے میرے استاد نے جنہوں نے مجھے اردو سکھلائی ہے، میری ہر تقریر کا ہر بیان کا ثواب ان کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو علوم سکھانے والے ہیں، انگریزی الفاظ جو سکھاتے ہیں، بایو فزکس کیمسٹری جو سکھاتے ہیں، انجینئر جو بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین بیان کرنے کا اجر و ثواب پورا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی درس نظامی کے استادوں کو ثواب ملے گا، اسلامیات، اردو، انگریزی، حساب پڑھانے والوں کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں کو میں وراثت کے مسائل بتاتا ہوں، اب وراثت کا تعلق ہی میتھ کے ساتھ ہے، 1/8، 1/6، 1/3، 2 ثلث، ٹھیک ہے، 1.8، 1.6، 1.3، تو یہ جو میتھ والا جو میرا استاد ہے، اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا، وہ 2 ہوں، وہ 3 ہوں، وہ 4۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ چلو، جو اسکول کے اساتذہ ہیں نا، ان کو شعور نہیں ہے، کیوں؟ یہ بیچارے مولوی جو ہے نا، وہ کسی نو نیڑے لگن ہی نہیں دیندے، وہ آدھے اسی حدیث پڑھانے ہیں، تھوڑا کی تعلق ہے مولویاں دے نال، لیکن جب قیامت کو انہوں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا نا، کوئی حمالیہ سے بھی بڑھ کر ان کی نیکیاں ہونی ہیں۔ ان کے شاگرد ڈاکٹر، ان کے شاگرد علماء، ان کے شاگرد قاری حافظ، ان کے شاگرد لوگوں کی خدمت کرنے والے، سب کا اجر و ثواب انشاءاللہ ان کو بھی ہوگا۔ مرید جو ہے نا بھائی، جو پیچھے چلنے والا ہے، شاگرد، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، یہ تصوف کے لیے اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، تصوف کی ایسی اصطلاحیں نہیں ہیں۔ استاد اگر حاکم وقت جو ہے وہ نیکی پر لاتا ہے تو وہ بھی مرشد ہے، اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کو نیکی کا بتاتا ہے تو وہ بھی آپ کا مرشد ہے۔ کون ہے جی آپ کے پیر و مرشد؟ سبحان اللہ، حقیقی مرشد، اصلی مرشد۔ بے شک آپ کی صحیح بات ہے جی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تصوف کی اصطلاح نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہمیں برائی سے روکتا ہے، وہ بھی ہمارا مرشد ہے، ہماری ماں بھی ہماری مرشدہ ہے۔ جو بھی رہنمائی آپ کی کرتا ہے نا، آپ کی بیوی آپ کو کوئی اچھی بات بتاتی ہے تو ماشاءاللہ پھر وہ بھی تہاڈی مرشد ہے جی۔ اچھا بھائی،
سوال و جواب آج ذرا مختصر کر لیں. جو بندہ جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے ثواب اونٹ نہر کرنے کے برابر ہے. کیا امام اور خطیب ممبر پر بیٹھے اس سے پہلے دوسری گھڑی میں آئے تو گائیں ذبح کرنے کے برابر، تیسری گھڑی میں آئے بکرا چھترا، چوتھی گھڑی میں آئے تو مرغی، پانچویں گھڑی میں آئے تو انڈا، اور پھر جب خطیب صاحب ریاضی والا انڈا نہیں مرغی والا انڈا. ہاں اور بے شک بے شک بے شک بے شک. ایک بندہ ٹائم سے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں دشواری ہو جاتی ہے یا دور سے آتا ہے. ایک بندہ گھر سے وقت پر نکلا ہے، رستے میں لیٹ ہو گیا، گاڑی پنکچر ہو گئی، رش ہو گیا، تعطل آ گیا، انشاءاللہ اس کو 2 اجر ملے گا، خطبے کا بھی اور جو لیٹ ہونے سے اس کو پریشانی ہوئی اس کا بھی. اللہ آپ کو 2 اجر دے گا. مسافر ہے اس کے لیے بھی اجر ہے. اگر خواب کے اندر جوتا گم جائے تو انسان کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کوئی خواہش ہے وہ چاہتا ہے، ہاں ایمان کی کمزوری ہے، اللہ سے مدد مانگے تو پورا بھی ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا رہے. یہ بڑی اچھی خواب ہے. خواب کے اندر منگیتر اگر آپ کو خوشبو دیتی ہے تو یہ خیرن ہے ماشاء اللہ. تو جے تسی فیونسی بنا کے رکھ چھڑو پھر شرن ہے. جلدی نکاح کرو. حافظ صاحب جی رب لا تذرنی فردا، جی زکریا علیہ السلام کی رب لا تذرنی فردا، یا اللہ میں اکیلا ہی نہ رہ جاؤں، یعنی مجھے اکیلا ہی نہ چھوڑ دینا. مجھے اس سمجھ نہیں آیا. ہاں جی بڑھاپے میں واشتعل الراس شیبا کہ پورے سر میں سفیدی آ گئی ہے. تو بڑھاپے کے اندر سائنس جو ہے نا وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مرد جو ہے اگر وہ جماع کے قابل نہ بھی رہے تو اس کے مادہ منیہ کے اندر سپرمس ہوتے ہیں جو اولاد جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اگر غیر فطرتی طریقے سے کوئی منی نکال کر عورت کے رحم کے اندر کسی بوڑھے شخص کا جو جماع پر قادر نہیں ہے اس کا نطفہ بھی ڈال دیں گے تو بچہ پیدا ہوگا. عورت حافظ صاحب عورت کا عورت سے کتنا پردہ ہے؟ بھائی جتنا مرد کا مرد سے پردہ ہے. عورت کی چھاتیاں یہ پردہ ہے، عورت ساری پردہ ہے. عورت کے لیے دوسری عورت کے لیے بھی پردہ ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس کا سارا وجود. یہ دیکھیں ایک بات سمجھیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کی مشیت. یعنی ایک عورت جو ہے وہ زنا کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کی چاہت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا. تو وہاں پر مشیت ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک ہے جو پروسیس کے ساتھ ہے، یعنی مرد عورت ان کا آپس میں ملاپ ہوگا تو مشیت. قدرت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ہاں یہ چیز بھی ہے. جی دیکھیں جو انگریز ہیں انہوں نے امت مسلمہ کو بعض امور کے اندر احساس کمتری کا شکار بنایا ہے. بڑی ساری مصنوعی بیماریاں پیدا کی ہیں اور پھر دوائیاں بیچی جاتی ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور اس نوعیت کی چیزیں، اور اس سے ریلیٹڈ لاکھوں میں دوائیاں، اربوں کی انڈسٹری ہے. اسی طرح علیکم السلام طیبا مبارکا فیکم. اسی طرح سیکس میں، جنسی پریکٹیکل میں مرد و عورت کو احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان اپنا پینس بڑا کرنے کی دوڑ میں بھاگتے نظر آئیں گے، ٹائمنگ کے لیے دوائیاں کھاتے بھاگتے نظر آئیں گے.
حالانکہ یہ پورن انڈسٹری ہے، اور اس عمل کے ذریعہ وہ ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور پھر ہماری نسل کے اندر عجیب و غریب گناہ کرنے کی خواہش ہے، اور ایسی چیزیں دیکھ کر ہمارے نوجوان جانوروں کے ساتھ جنسی عمل کرتے نظر آئیں گے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی عمل کرتے نظر آئیں گے، اور جب پولیس تشدد کرتی ہے، ان پر چھتر مارتی ہے ان کو اور پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلم میں دیکھا تھا اور پھر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ان کی خباثت ہے جس کی وجہ سے مسلمان معاشروں کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے یہ وہ چیز ہے، میں حج پر گیا تو میرے کمرے کے اندر مرد الگ تھے حج میں اور عورتیں الگ ہوتی ہیں، تو میرے کمرے کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے وہ 3-4 دن آپس میں سرگوشیاں کریں، پھر ان میں کہے اس کو بھی لے جائیں، وہ کہتا نہیں انہوں نہیں کھڑنا، ایویں ہی کدے راز نہ ساڈا کھول دے۔ اب مجھے سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ کیا آپس میں پھس پھس کرتے ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا کیا بات ہے، کدھر جانا ہے؟ کہتا ہے ادھر مارکیٹ ہے، وہاں سے ویاگرا ملتی ہے، ویاگرا لینے جانا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو حج پر گئے لوگ ہیں، عمرے پر گئے لوگ ہیں، ان کی وہاں پر ذہنی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی تیرے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری چیز، اسی طرح میک اپ کا سامان ہے، میک اپ کا سامان ویکھ کے اداکارہ، فنکارہ، فلم سٹاراں تے ساڑیاں کڑیاں پروٹے بنان گیاں، مہنگے میک اپ کرن گیاں۔ ڈی سی روڈ پر ایک پارلر ہے، کم از کم 1 کروڑ روپیہ روزانہ ان کی ارننگ ہے۔ 30,000 دا میک اپ سب تو کٹ، لکھ روپیہ، 2.5 لاکھ روپیہ عید دے دناں دے وچ وہ اے جڑے بگڑے امیر زادے انہاں دیاں آل اولاداں جڑیاں نے انہاں دے کولوں کھوندے تے لیندے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس قرآن اور سنت کا علم نہیں ہوگا اور حقیقت کا علم نہیں ہوگا اور جہالت ہوگی، جہالت میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آشکارا کر لیں گی۔ ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھے فون کیا، آفس صاحب دعا کرنا، ہوئے ہائے میں کیا ہوا ہے؟ وہ میری بیوی کو شوگر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تیری بیوی حاملہ تو نہیں ہے؟ کہتا ہے ہاں حاملہ ہے، 8واں مہینہ ہے۔ میں نے کہا جو ڈاکٹر ہے نا دجال ہے، ہر حاملہ عورت کو 7ویں 8ویں مہینے میں شوگر ہو جاتی ہے، کیونکہ پارچوریشن ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسم کے اندر وہ سارے لیکوڈ اور کیمیکل اکٹھے کر دیتا ہے کہ جو یعنی ولادت کے اندر عورت کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اچھا کہتا ہے ایسی تے اینے پیسے انہوں دے دیتے ہیں۔ تو جہالت سے لوگ جو ہیں وہ پھر لوگوں سے مال کماتے ہیں، اور اس طرح کہ تجھے نمردی ہو گئی ہے۔ اور سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ پورا پاکستان اس طرف تلا ہوا ہے، کندھاں پر یان ہے ایک ہی رات میں ببر شیر کرنے کے لیے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری مجلس میں انشاءاللہ بیٹھنے والا بندہ وہ ان جہالتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، ان چیزوں سے بچے۔ ہوتا پانی پی لے، میں نے آپ کو بچا ہوا پانی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا ایک خواب ہے کہ ایک شادی شدہ بندہ ہے وہ اپنا خواب میں مردہ دیکھتا ہے۔ شادی شدہ آدمی اگر نمازی ہے، خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ خیر۔ نمازی نہیں ہے پھر فتنہ قربانی پہلے دن کرنا اجر ہے، اگر کسائی ٹائم دوسرے دن دے تیسرے دن دے۔ بھائی قربانی اگر پہلے دن کرنا مشکل ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اس لیے تو یہ 4 دن رکھے ہیں۔ زیادہ اجر پہلے دن ہے تو اس کا اجر ہم وہ پہلے دن اجر میں نے قربانی کی ہے، چھوٹی قربانی۔ کسائی کو میں نے بلایا، میں نے کہا جی 2 ویڑے ہیں، 2.5 من انہوں نے گوشت ہوئے گا اور 1 چھترا ہے، تو کتنے پیسے؟ کہتا ہے £1,00,000 پھر میں کہا یار کوئی شرم حیا، اندر جی تہاڈی حیا ہے، فائنل آواز ہے ₹70,000 دے دے اجے تے کر دیں۔ میں پھر انہوں نے آکھا ٹر جا کالیاں باغاں نوں، اللہ تعالیٰ کو بہتر انتظام کر دے گا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے ہمیں گوشت ملنا ہے۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قربانی زیادہ کریں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ وہ 30,000 میں پھر بھی 30,000 دینا پڑا ہے۔ ایک آیا، میں نے آکھا پھر ایک ویڑے کھول کے لے جا۔
یعنی اتنے لوگ منہ کھول کھول کے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچانے کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. ولا حول ولا قوت.